جب بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تلاوت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے، میں ان کو سنا رہا ہوں، ان کی کلام ان کو سنا رہا ہوں، یا انہوں نے مجھے فرمائش کی ہے کہ میری باتیں مجھے سناؤ، یا اس نیت سے کہ مجھے اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہو رہا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، یا یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس سے میرے دل کا زنگ اترے گا۔ قرآن کریم سے دلوں سے زنگ اترتا ہے، میل کچیل اترتی ہے، گندگی اترتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب انسان تلاوت کرے تو جب یہ نیت اور سوچ ہوگی، اسی کے مطابق انسان کو پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، وضو ہونا چاہیے، مسواک کی ہوئی ہو، اور انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اچھے سے اچھی حالت میں، جیسے اپنے اللہ کو کلام سنا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ان سے ہم کلام ہو رہا ہے، ویسے ہی انداز اختیار کر کے انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ پھر سب سے پہلے تعوذ پڑھے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اور بھی حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں تعوذ کے، شیطان سے پناہ مانگے کہ میں اب اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں۔ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے، اور تلاوت کوشش کرے کہ تجوید کے مطابق ہو، یعنی جیسے عربی زبان کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آداب ہیں، حروف ان کے مخارج سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کے لیے اصول ہیں، ان کا جتنا اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر انداز ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے وہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اللہ کو سنا رہا ہے نا، اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے نا، ان سے باتیں کر رہا ہے، تو اس لیے تجوید کے مطابق، ان کے قواعد کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے، اور پھر ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ ترتیل یہ ہے آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، قرآن کریم اس انداز سے پڑھے جیسے کلام کو سمجھا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے، اس انداز سے ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے، بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلدی سے نہ پڑھے۔ اور اس کے اندر اگر عالم ہے، معنی کے اندر کچھ غور بھی کرے، تدبر بھی کرے، تفکر بھی کرے، اس لیے کہ وہ کتاب ہدایت اللہ نے ہمیں بھیجی ہے، اس لیے جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ایسے انداز سے پڑھے کہ اس کے معنی اور مضامین کے اندر غور کرے، بلکہ کوئی آیت ایسی آئے جس میں رجا اور امید ہو، اللہ کی طرف سے رحمت کی، نعمتوں کی، کسی چیز کی دینے کی امید ہو، اس پہ اللہ سے دعا مانگے۔ اور اگر کسی جگہ عذاب کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو، اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو اس انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، یعنی بہت معنی کو سمجھتے ہوئے، جتنا زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتا ہے اس کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس مالک سے جب ہم کلام ہو رہا ہے، اس سے ہم کلام ہو کے ٹھہر ٹھہر کے، غور کر کر کے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قرآن کریم جب انسان پڑھے تو اس کو چاہیے کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کرے، اس لیے کہ بہت تیزی سے پھر پڑھ لے گا، غور و فکر کا موقع نہیں ملے گا، اور آہستہ آہستہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے کم از کم 3 دن، پھر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 7 دن کے اندر، اور اگر اور زیادہ غور کرنے کا موقع ہے، ٹھہر کے پڑھنے کا موقع ہے، اور خود بھی کوشش کرتا ہے سمجھ کے پڑھے، اور اس پر عمل کرنے کے جذبے سے پڑھے، اور اللہ سے ہم کلامی کی نیت سے پڑھے، تو پھر زیادہ وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت پھر جتنے دنوں میں وقت زیادہ دیں
غور و فکر زیادہ کرے، اس کے معنی اور مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اچھے انداز سے پڑھے اور خوش الہانی سے پڑھے، جتنی بہتر سے بہتر اس کے اندر ہو سکتی ہے اچھے انداز سے خوش الہانی کرے، اچھی آواز سے اچھے الہان سے پڑھے، اور آواز میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بہت زیادہ زور سے بھی نہ پڑھے، بالکل آہستہ، یعنی خود بھی نہ سن سکے ایسے بھی نہ ہو، یعنی اتنی آواز سے ہو اگر کوئی آرام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دوسروں کو تکلیف کا خطرہ ہے، پھر تو بالکل آہستہ آواز کرے، وگرنہ کم از کم اتنی آواز ہو جس سے قرآن کریم کی جب یہ تلاوت کر رہا ہے اس کو اپنی آواز خود تو سنے، اتنی آواز ہو، اس آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور کسی پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آئے تو ساتھ ہی سجدہ کر لینا چاہیے، اور اگر اس وقت موقع نہیں تو جب تلاوت ختم کرے تو اس وقت سجدہ کر لے، تو ساتھ ساتھ یہ کام کرتا رہے، اور اس کے بعد آخر میں جب تلاوت پوری کر لے تو صدق اللہ العظیم یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا، صدق اللہ العظیم، یا اور اس قسم کے الفاظ اللہ نے سچ فرمایا ہے یہ کہے، اور خود دعا بھی مانگے۔ آخر میں بہتر یہ ہے مختصر الفاظ سے مانگ لے یا تفصیل سے مانگ لے کہ اللہ اس اپنی کلام کی سمجھ بھی عطا فرما، اس کا ہمیں نفع بھی عطا فرما، ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بھی بنا، اس سے ہمیں ہدایت بھی عطا فرما۔ اس قسم کی دعائیں یہ آخر میں قرآن کریم کے آخر میں مانگے، قرآن کریم کی عظمت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اور اس سے محبت کرے، اور اس نیت اور جذبے سے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا کہ میں اس پر عمل کروں گا، اس عمل کے جذبے سے اگر انسان اس انداز سے اللہ کی کلام کی تلاوت کرے گا لذت آئے گی، بڑا مزہ آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذت آئے گی کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب تھوڑا سا یہ کرے، شروع میں کچھ نہیں ہوگا، شروع میں اگر یہ آداب پورے نہ بھی ہوں، انسان ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، پہلے دن شروع کرے ان آداب کے ساتھ تلاوت کرنے کی، ان سب کو سوچ کر ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، شروع میں شاید اس کو اتنا فائدہ نہ ہو، آہستہ آہستہ پھر پتہ چلتا ہے میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے، پھر اس میں مالک نے اپنے انبیاء کو کیسے حکم دیا، اپنے محبوب کو کیا حکم دیا، کس انداز سے حکم دیا، اور اس میں کتنی لذت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے، وہ انسان جب اس کے اندر غور کرتا جاتا ہے، اس کے اندر تدبر کرتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والا ہر کوئی بن سکتا ہے جب اس کے اندر تھوڑی سی کوشش کرے۔ وہ مالک کے ساتھ ہم کلامی کی ایک ایسی لذت ہے، ایسی چاشنی ہے، ایسی خوبصورت مٹھاس ہے، یہ ملتی اس وقت ہے جب تھوڑی سی انسان کوشش کر کے ان کو حاصل کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، تھوڑی سی کوشش کرے، مسلسل کرتا رہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان کی کلام ہے، یہ ان کی کلام، یہ تو اس کے اندر ایسی تاثیر ہے، یہ کافروں کو اور اتنے سخت دل لوگوں کو ایک دفعہ سننے سے ان پہ اثر کر دیا، تو یہ میرے اور آپ پہ، ہم میں سے ہر ایک پہ یہ اثر کرتی ہے۔ اس کے اندر تاثیر آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پہلے دن اتری تھی، لیکن ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی اس کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم پوری توجہ سے تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو ہم اس کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے ہمیں پہلے مرحلے میں تو اگر ہم میں اپنی زندگی میں غور کر لوں تلاوت کرتے ہوئے، میں الفاظ کے اندر غور نہیں کرتا کہ کیا الفاظ ہیں، پھر اس سے اگلا مرحلہ تو معنی کا ہے، ان کے اندر غور کروں، پھر معنی کے اندر غور کروں، پھر مضمون کے اندر غور کروں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کس انداز سے فلاں نبی کو کیسے حکم دیا، فلاں نبی کو کیسے حکم دیا، اپنے محبوب کو کس انداز سے حکم دے رہے ہیں، تو یہ ایسی لذت والی چیز ہے،
ایسی مٹھاس والی چیز ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر میں اور آپ کریں تو انشاءاللہ اس میں بہت مزہ ہے، بہت لذت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو انسان پر کھولتے ہیں۔ جو جتنی کوشش کر لے گا، جو جتنی محنت کر لے گا، جو قرآن کے اندر جتنا تدبر کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس پر اتنی ہی نازل فرمائیں گے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، میرا خیال ہوا کہ اس کے آداب قرآن کریم کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا